یہ پروگرام امریکن پاکستانی پبلک افیئرز کمیٹی کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔ امریکی سیاست میں پاکستانیوں کی شمولیت کی خواہاں تنظیم AP PAC۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور لاتعداد درود و سلام جانے عالم نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پر، ان کے اصحاب پر، ان کی ازواج پر اور ان کے عاشقوں پر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت کرم اور اس کی رحمت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بار پھر ہمیں اپنا پاک ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ وائس آف ساؤتھ ایشیا کے خصوصی پروگرام رمضان اور خواتین میں آپ کے ساتھ آپ کی اپنی اسلامک اسکالر فاطمہ بلال خاکوی حاضر خدمت ہے۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو شاد و آباد رکھے اور اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھیں۔ ناظرین کرام، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج 10 رمضان المبارک ہے اور آج رحمتوں کے عشرے سے گزر کر ہم مغفرت کے عشرے میں جا رہے ہیں۔ یہ اللہ کا بہت کرم اور اس کا احسان ہے کہ وہ بار بار ہمیں اپنی طرف اپنے پیاروں کا ذکر کرنے، اپنے مقرر بندوں کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اس کی رحمتوں کا اندازہ کوئی اگر لگانا چاہے تو نہیں لگا سکتا۔ اللہ پاک اپنے بندوں پہ اتنا مہربان ہے کہ جب بھی کوئی بندہ اس کی طرف سچے دل سے رجوع کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمتوں کی بارش اس پہ برسا دیتا ہے اور مغفرت کا پروانہ جاری کر دیتا ہے۔ لیکن بات صرف سچے دل کی ہے، اپنے دل کی درستگی کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے جسم میں ایک سرخ رنگ کا لوتھڑا ہے کہ جس کا درست ہونا بہت ضروری ہے۔ میں یہ حدیث کا مفہوم پیش کروں گی کہ ہمارے جسم کے اندر ایک ایسا لوتھڑا ہے گوشت کا کہ اگر وہ درست ہو جاتا ہے تو ہمارا جسم درست ہو جاتا ہے۔ اب اس کا باطنی مفہوم آپ کے سامنے پیش کروں تو بتاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ دل کی طرف ہے، قلب کی طرف ہے کہ جب ہماری نیتیں صاف ہو جاتی ہیں اور ہم سچے دل سے اپنے مالک سے اپنے گناہوں کی مغفرت کو طلب کرتے ہیں، توبہ طائب ہو جاتے ہیں، سچے دل سے سخت نادم ہو کر بارگاہ الہی میں رجوع کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمتوں کے اور بخشش کے دروازے ہم پہ کھول دیتا ہے۔ ناظرین کرام، ہم جو ہیں جس دور سے گزر رہے ہیں اس وقت ہمارے لیے، ہماری ہدایت کے لیے اور ہمارے سچے طریقے سے اسلام کی پیروی کرنے کے لیے ہمارے پاس جو نمونہ ہیں، وہ رول ماڈلز ہیں، وہ خواتین جنہوں نے اسلام کے لیے بے انتہا قربانیاں دیں۔ جی ہاں ناظرین کرام، آج میں ایک برگزیدہ اور عظیم ہستی کا ذکر کرنے کی سعادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مجھے ملی ہے اور میں کچھ ہدیہ عقیدت نذرانہ پیش کروں گی کہ میں کوشش کروں گی کہ ان کی شان میں کچھ باتیں کر سکوں کہ آج ان کا یوم وصال ہے۔ وہ سیدہ طاہرہ طیبہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کی پاک دامنی کے چرچے اسلام سے پہلے ہی قبیلہ قریش کی جو شاخ ایک تھی بنو اسد کے قبیلے سے جن کا تعلق تھا، ان میں ان کے چرچے مشہور تھے، ان کی ثقافت کے، ان کی پاک دامنی کے، جو کہ سیدہ طاہرہ طیبہ ایسی تھیں کہ ان کی صفات کا ذکر اگر ہم اپنے الفاظ میں کرنا چاہیں تو وہ ممکن نہ ہوگا۔ آپ کا نسب چوتھی پش میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر مل جاتا ہے۔ قبیلہ بنو اسد اپنی شرافت، ایمانداری اور کاروباری معاملات کی وجہ سے لوگوں کی نگاہ میں قابل عزت و احترام تھا۔ ام المومنین سیدہ
خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے نہایت نیک تھیں، رحم دل تھیں اور پاک دامن کے لقب سے مشہور تھیں۔ آپ انتہائی دانا اور سمجھدار تھیں۔ آپ کے والد محترم جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچتے ہیں تو اپنا کاروبار اپنی بیٹی کے حوالے کر دیتے ہیں۔ آپ کی تجارت کا سامان عرب سے باہر ملک شام اور یمن میں سال میں 2 مرتبہ جاتا تھا، اور جب آپ کے کانوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت و صداقت کا چرچا پہنچا تو آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سامان تجارت لے کر جانے کی پیشکش کی، اور پھر جب یہ پیشکش آپ تک پہنچی تو انہوں نے اس پیشکش کو قبول فرما لیا۔ انہوں نے اپنے خصوصی غلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا اور خاص ہدایت کی کہ ان کے کسی معاملت میں مداخلت نہ کریں۔ سامان تجارت لے کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر میں ان کے غلام نے جو دیکھا تو اس کے جو اخلاق تھا، کردار تھا، جو سیرت طیبہ کا جو پہلو تھے، اس کی صاف صاف بات آ کر واپسی میں طیبہ طاہرہ کو بتایا، اور آپ یہ بات سن کر بہت خوش ہوئیں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں تو وہ خود دیکھتی ہیں کہ سامان تجارت جو وہ لے کے گئے ہیں تو اس سال جو سامان تجارت گیا ہے اس میں دگنا منافع ہوا ہے۔ آپ ان کی امانت اور صداقت سے بہت متاثر ہوتی ہیں اور خود سے ان کو شادی کا پیغام دیتی ہیں اپنی سہیلی نفیسہ کے ذریعے سے۔ حضرت نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور شام سے واپس آئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے آپ کی خدمت میں نکاح کا پیغام لے کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پیغام آیا تو انہوں نے اپنے چچا سے اس کا مشورہ کیا، وہ بہت خوش ہوئے۔ اسی طریقے سے آپ جو ہیں ان کے نکاح میں آئیں۔ آپ بہترین رفیقہ حیات ثابت ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پیار اور محبت کا رشتہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے تھا وہ کسی بھی بیوی کے نصیب میں نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 25 سال رفاقت میں گزارے اور اتنی مثالی بیوی کی طرح ان کی خدمت کی کہ اس کا تاریخ میں کہیں تذکرہ نہیں ملتا کہ وہ ایسی بیوی تھیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حزن و منال ہوتا تھا کہ جب ہم تاریخ کی طرف نگاہ کرتے ہیں اور اس بیوی کی طرف نگاہ کرتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر، پریشانیوں سے تنگ آ کے غار حرا میں جا کے عبادت کرتے ہیں، میڈیٹیشنز کرتے ہیں اور غور و تفکر کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہوتے ہیں، تو خدیجۃ الکبریٰ جو ہیں ان کا ساتھ دیتی ہیں، ان کا کھانا لے کے جاتی ہیں، ان کی چیزیں لے کے جاتی ہیں، لمبا سفر کرتی ہیں۔ اور پہلی وحی کا واقعہ تو کسی سے پوشیدہ نہیں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبریل امی پہلی وحی لے کر آتے ہیں تو ایک آواز جو کہ پہلے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ سنی ہو، اقرأ باسم ربک الذی خلق، کہ پڑھو رب کے نام سے، اور بھی بہت سے ایسے واقعات جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوف میں مبتلا کر دیا، وہ آپ تیزی سے جو ہے گھر کی طرف جاتے ہیں، اور جانے کے بعد آپ کو کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ اس حالت میں ان کی رفیقہ حیات ان کو جو تسلی کے الفاظ ادا کرتی ہیں، اس نے ایک تاریخ رقم کر دی ہے کہ آج بھی اگر ہم ان الفاظوں کو پڑھتے ہیں تو یہ ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، محتاجوں کے لیے کمانے والے ہیں، مہمان نوازی کرنے والے ہیں اور راہ حق میں مصائب اٹھانے والے ہیں۔ یہ حضور کی یہ
محبوب رفیقہ حیات ام المومنین نے سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا، اور یہی نہیں کہ اسلام کو قبول کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح سے مدد کی کہ اپنا تمام مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا، جو کہ اسلام کے دین اسلام کی فروغ اور سلامتی کے لیے اسلام ہوا۔ اسلام کی یہ وہ رول ماڈل خاتون کہ جن کے احسانات تا قیامت تک امت مسلمہ پہ ہیں، کہ جن کی عمر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے وقت 40 سال تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت صرف فقط 25 سال تھی، لیکن میاں بیوی کی جو محبت دیکھنے میں آتی ہے وہ مثالی ہے کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور کی ازواج میں سے کسی پہ میں نے اتنا رش کبھی کسی پہ نہیں کیا جتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ کیا ہے، حالانکہ وہ میرے نکاح سے پہلے ہی وفات پا چکی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات میں ان کا ذکر کیا کرتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جانور کو ذبح فرماتے تو اس کا جو گوشت ہے وہ زیادہ تعداد میں ان کی سہیلیوں کے پاس چن چن کر بھجواتے۔ اور جناب علی بہت ہی خوبصورت حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہی ہوں کہ مجھے جب میں اس کو پڑھتی ہوں تو میرے دل میں ایسا خیال آتا ہے کہ ایسی بیوی، ایسی مثالی بیوی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین کا باعث ہیں، جو کہ خود رحمت للعالمین ہیں اور وہ ان کے لیے رحمت کا باعث ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جبریل علیہ السلام حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک برتن لے کر آ رہی ہیں جس میں سالن اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں ہیں۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں تو آپ انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے سلام اور میری طرف سے سلام پیش کریں، اور انہیں جنت میں خاص موتیوں سے تیار کردہ محل کی خوشخبری دیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے کہ جس کو خود رب سلام کر رہا ہے، اور رب کے جبریل امی سلام کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میرا بھی سلام پیش کر دیں اس اللہ کی نیک بندی پہ جو اللہ کے محبوب سے ایسا پیار کر رہی ہیں، جو اللہ کے محبوب کے لیے مشقت اٹھا رہی ہیں، گھر سے کھانا پکا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں لے کر آ رہی ہیں، اور رب خود فرما رہا ہے کہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو میرا سلام پیش کریں، اور انہیں جنت میں موتیوں کے محل سے بنا ہوا، جنت میں جو محل ان کے لیے بنایا گیا ہے اس کی بشارت دے دیجئے۔ بے شک یہ وہ بیویاں ہیں جو اپنے شوہر کو راضی جنہوں نے کیا، اور مجازی خدا کے جو مفہوم ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت کو بتایا کہ تم اپنے شوہروں کی اطاعت کرو، پیروی کرو، اور ان نماز پڑھو اور رمضان کے روزے رکھو، تو جنت کے 8 دروازوں میں سے جو بھی دروازہ ہے جس میں سے چاہے داخل ہو جاؤ۔ یہ وہ رول ماڈل خواتین ہیں کہ جن کی پیروی کر کر اور جن کی اطاعت کر کر ہم اپنی زندگی کو سدھار سکتے ہیں اور زندگی گزارنے کے مفہوم کو سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک ان پاک بیویوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری اس کوشش اور کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔